اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله على ما أنعمه وله الشكر على ما ألهمه والثناء بما قدمه ایک بلند آواز سے اور ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مظلوم عالم کی ولادت کا مہینہ بھی ہے اور شہادت کا مہینہ بھی، اور آپ کے آثار میں سے ایک عظیم اثر خطبہ فدق ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہاں خطبہ فدق کے حوالے سے کتنے دروس ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ خطبہ بہت اہم ہے۔ اس خطبے کو روایت کرنے والے راوی میں سے ایک 4 سال کی زینب کبریٰ علیہ السلام ہے جس نے یہ خطبہ ہم تک پہنچایا ہے، اور اس خطبے کے اندر بہت سارے مطالب ہیں۔ اور آج کے ہمارے درس کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خطبہ فدق کے حوالے سے بیوی کی نگاہ میں تخلیق کائنات کا راز، کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات کیوں بنائی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عربی کے ساتھ پڑھوں تو وہ طولانی ہو جائے گا، میں خلاصہ آپ کے سامنے جو کائنات سے مربوط ہے، جو شروع کے خطبے کے شروع حصے ہیں، وہ ایک مختصر آپ کے سامنے بیان کر کے جو اصل موضوع ہے اس میں سے ایک راز کو آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے بیوی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس درس کے انعقاد کرنے والے، اس درس کے اندر شرکت کرنے والے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے انشاءاللہ۔ الحمدللہ علی ما انعمہ، اللہ کی حمد ہے اللہ کی نعمتوں کے اوپر۔ نعمتوں کے اوپر انسان شکر ادا کرتا ہے۔ بیوی فرماتی ہے الحمدللہ علی ما انعمہ، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَهُ، اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو اس لیے شکریہ ادا کرے کہ اللہ نے عقل جیسی عظیم دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ دیکھنے کی طاقت بہت عظیم ہے، دیکھنے کی طاقت میں ہزاروں گنا اضافہ کون کر سکتے ہیں؟ انسان کی عقل۔ سننے کی طاقت عظیم ہے، لیکن اس سننے کی طاقت میں ہزاروں گنا اضافہ کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ عقل کے پاس ہے۔ ہواؤں میں پرواز کرنے کی طاقت عقل کے پاس۔ چلیے ہمارا موضوع نہیں ہے۔ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ، اللہ کی ثنا ہے ان نعمتوں کے اوپر جو قدمہ ہے۔ یہاں سے بیوی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے اس کی خصوصیات بیان فرماتی۔ اللہ کی نعمتوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ بما قدمہ، کہ نعمت کو استعمال کرنے والے انسان کو بعد میں بھیجا ہے، نعمتوں کو اللہ نے پہلے بھیج دیا ہے۔ سورج اللہ کی نعمت ہے لیکن سورج کو پہلے خلق کیا، انسان کو اس کے بعد۔ ہوا اللہ کی نعمت ہے، ہوا پہلے خلق، انسان اس کے بعد خلق ہوا۔ اسی طریقے سے تمام نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے، یعنی نعمت کو استعمال کرنے والا بعد میں آیا۔ اللہ کی صفات یہ ہے، نعمتوں کی صفت یہ ہے کہ بما قدمہ، نعمت لینے والا بعد میں آیا، نعمتوں کو اللہ نے پہلے ہی سے بھیج دیا۔ من عموم نعم ابتداءها، پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی دوسری خصوصیت یہ ہے من عموم نعم، کہ اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے کہ عبادت کرو گے تو نعمتیں ملے گی، توحید کا اقرار کرو تو روشنی ملے گی، اللہ کی بندگی کرے تو ہوا ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ نہیں، وہ فیاض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحیم کا مطلب جو امام مبارک نے جو کہا ہے اس کے مطابق اللہ رحمان ہے، اور رحیم ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ذات ہے جسے ہمیشہ شکوہ ہے کہ یہ مجھ سے نعمتیں لیتا کیوں نہیں انسان۔ تو دوسری خصوصیت یہ ہے من عموم نعم، اللہ کی نعمتیں عام ہے۔ وَسُبُوغِ آلَائِن، اس کے بعد نعمتیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں 100 کی ضرورت ہو انہوں نے 50 دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ وَسُبُوغِ آلَائِن، اللہ کی نعمتیں جتنی ضرورت ہے اسی کے مطابق ہے۔ انسان کو جتنی غذا کی ضرورت ہے اللہ نے اسی لحاظ سے غذا
اسی طریقے سے اگر پانی کی جتنی ضرورت ہے اسی لحاظ سے پانی کو بنایا ہے، خلق فرمایا ہے، اور اس سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے، اللہ نے ہوا کو اسی لحاظ سے خلق فرمایا۔ اللہ کی نعمتوں میں سبوغ ہے، فراوانی ہے، اور اتنی ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان گن نہیں سکتے۔ پھر فرماتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ نہ فقط انسان اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا بلکہ اس نعمتوں کی قدردانی بھی نہیں کر سکتا، ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کی عقل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک کر سکے، اس کی حقیقت کو درک کر سکے۔ یہ مثال بار بار دیتا ہوں، زندگی کے اوپر، آنکھ کے اوپر کام کرنے والا انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں آنکھ کی پوری حقیقت کو جانتا ہوں، اس لیے کہ اگر آنکھ کی پوری حقیقت جان لیتا تو اس وقت وہ آنکھ بنانے کی فیکٹری ضرور لگا دیتا۔ گردہ بنانے والا جتنا ہی ماہر سے ہوئی، جتنا ہی اس کو ایوارڈ ملا ہو، لیکن وہی نہیں کہہ سکتا کہ میں گردے کی تمام حقیقت کو جانتا ہوں، اس لیے کہ اگر وہ گردے کی تمام حقیقت کو جان لیتا تو گردہ بنانے کی فیکٹری ضرور لگا دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جانتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے جو وہ انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ اور جب انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے، کسی ادارے کے اندر جاتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، وہ تنخواہ محدود ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس بات کی طرف اعلان ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری معلومات محدود ہے، لہٰذا تنخواہ محدود ہے، کہ اگر تمہارے جہل کے مطابق تنخواہ دینا شروع کرے تو وہ تو لاتعداد ہو جائے گی، پھر تنخواہ کی کوئی حد بندی نہیں ہو جائے گی۔ اب آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں یہ ہے کہ بے شمار ہے، بے حساب ہے۔ پھر فرماتی ہے ابتداہا، ایسی بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نعمتیں انسان نے مانگ کے لائی ہو، بہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں خود سے عطا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر فرماتی ہے اللہ کی نعمتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے خود دی ہے، اور خود دینے کے علاوہ اللہ نے کسی عمل کے جزا کے طور پر نہیں، خود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اگر میں آگے تک بیان کروں تو طولانی ہو جائے گا، میں موضوع پہ نہیں پہنچوں گا۔ یہ بیان فرماتی کہ بے حساب ہے، بے شمار ہے، انسان کی عقل سے ماوراء بے شمار نعمتیں دی ہے۔ پھر فرمایا اور ایک وادی اور ایک میدان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں، بے حساب نعمتیں دینے کے بعد رحمت کے دروازے کو بند نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ اعلان فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، بے حساب نعمتیں تو تمہیں دی ہے، لیکن اگر تم اضافہ کرنا چاہے تو شکر کرتے چلے جاؤ، نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جاؤ۔ یعنی ہماری زبان کے مطابق، ہماری اصطلاح کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی چابی بھی ہمیں تھما دی ہے کہ تم شکر کرتے جاؤ، اپنی نعمتوں کے اندر اضافہ کرتے چلے جاؤ۔ اب شکر کے مصادیق ہیں کہ انسان عقل کو صحیح جگہ پہ استعمال کرے تو عقل کے اندر کمی نہیں آتی ہے، یہ شکر کا ایک مصداق ہے، عقل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر فرما رہے تھے اللہ کی مشین اور انسانوں کی مشینوں میں یہی فرق ہے، بہت سارے فرق ہے، ایک فرق یہ بھی ہے کہ دنیا کی مشین جتنا آپ استعمال کریں اتنی پرانی ہو جائے گی، بے قیمت ہو جائے گی۔ اللہ کی مشین جو ہمارے ہاتھ ہے، ہمارے پاؤں ہے، ہمارا دماغ ہے، یہ سب کا سب اس کو شکایت ہے کہ انسان استعمال کیوں نہیں کرتا، جتنا استعمال کریں گے اتنا ہی تازہ رہے گی اللہ کی مشین۔ یہ شکر کا ایک مصداق ہے، شکر کا ایک طریقہ ہے کہ ہمیں جسمانی امراض اس لیے لاحق ہوتے ہیں، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ استعمال نہ کرنا ناشکرہ ہے، کفران نعمت ہے، نعمت کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ دوسری وادی ہے جو شکر کا میدان ہے، جس کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا، کہ خدا نے رحمت کی چابی بھی انسان کے ہاتھ میں دی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو نعمتیں بے حساب تو دی ہے، اگر اور بھی اضافہ کرنا چاہے تو تمہارے اختیار کے اندر ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتے چلے جاؤ، نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جاؤ۔ اس کے بعد یہ میدان جو شکر کا میدان ہے، اس کو بھی میں کراس کرتا ہوں۔ پھر فرماتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بے شمار نعمتیں تو انسان کو دی، چابی بھی شکر کے نام پہ انسان کو دی، پھر بھی اللہ نے رحمت کا دروازہ پھر بھی بند نہیں فرمایا ہے، اللہ نے اور ایک رحمت کا دروازہ کھولا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَسَنَّا بِالنَّدْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پھر سے یہ دعوت دی ہے کہ تم اپنی ختم ہونے والی حیات کو صحیح راستے کے اندر استعمال کرو، اور اس کے ذریعے جنت کی ہمیشہ کی حیات کا تم مالک بن سکتے ہو، یہ اختیار بھی دے دیا۔ اللہ نے تمہیں گھر دیا ہے، یہ گھر نعمت ہے، اس گھر کو صحیح جگہ پر استعمال کرو، صحیح مورد میں استعمال کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ چھوٹا سا گھر جنت کے بڑے گھر کے اندر تبدیل ہو جائے گا، یہ اختیار بھی انسان کو اللہ نے دیا۔ اور اسی طریقے سے مال ہے، دولت ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے کہ اگر اس سے خدا کی رضا خریدے، دعا کا یہ جملہ ہے پروردگار تو مجھے مال دے دے، دولت دے، تاکہ میں تیری رضا کو خرید سکوں، تاکہ میں تیری جنت کو خرید سکوں تجھ سے۔ تو اللہ کی نعمتیں وہ ہے جو نعمتیں اللہ نے خود سے دی ہے، ہمارے عمل کی جزا کے طور پر نہیں، خود سے جو نعمتیں دی ہے
اس کے اندر بھی انسان کے لیے وَنَدْ صَنَّا بِالنَّدْبِ، انسان کو دوسری دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی ہے. یہ بے شمار نعمتیں، یہ بے حساب نعمتیں یہ تمہیں دی ہے، اور اس کے بعد تمہارے اختیار میں ہے کہ اگر تم چاہے تو جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں کے اندر اسے بدل بھی سکتے ہو، تبدیل بھی کر سکتے ہو. یہ تخلیق کائنات کی ظاہری نعمتوں کے بارے میں. یہاں تو میں تھوڑا تیز پڑھ لیا، اب اس کے بعد تھوڑا سا آہستہ پڑھوں گا اصل موضوع کی طرف. اس کے بعد خدا فرماتی ہے ثم پروردگار عالم نے کائنات کو خلق فرمایا. تخلیق کائنات کے اوپر گفتگو فرماتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو خلق فرمایا، کائنات کی تخلیق فرمائی. تو کائنات بنانے والا ہے خدا. تو بیوی فرماتی ہے کہ دنیا کے اندر جو بنانے والا ہے وہ خدا جو بنانے والا ہے اس میں ایک بنیادی فرق ہے. جس نے مکان بنایا ہے اس نے بنایا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں پہلے سے موجود تھی اسے اس نے جمع کر دیا ہے، بنایا کچھ نہیں ہے. بی بی ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات جو بنائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے چیزیں موجود تھی اسے جمع کر کے کائنات بنائی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، عدم سے لا کر کائنات کی تخلیق فرمائی ہے. السلام. تو بنانے والا کائنات کے اندر صرف ایک ہی ہے. مکان بنانے والے نے سب کچھ جو موجود تھا اسے جمع کیا ہے، عدم سے لا کر، نہ ہونے سے لا کر. کوئی شخص مکان کے اندر استعمال نہیں کرتا، کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی. گاڑی بنانے والے نے گاڑی بناتے وقت جو چیزیں پہلے سے موجود ہے انہیں جمع کر کے گاڑی بنائی ہے، عدم سے لا کے کوئی چیز نہیں بنائی ہے. لیکن بھی فرماتی ہے کہ کائنات کے اندر بنانے والا تو صرف خدا ہے. کہ پروردگار عالم نے اتنی بڑی کائنات کی تخلیق فرمائی ہے. تخلیق کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو پہلے سے موجود تھی اس سے کائنات بنائی ہو. پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے. یہ کائنات کی تخلیق، کائنات کی جو ہے وہ پہلی حکمت. پھر دوسرا، جس نے یہ مکان بنایا ہے یا جس نے گاڑی بنائی ہے یا جس نے جہاز بنایا ہے، اس نے اس کی کوئی مثل، اس کی کوئی شبیہ دیکھ کر اس نے بنائی ہے. جس نے ریل بنائی ہے یقیناً سام کو دیکھ کے انہوں نے ریل بنائی ہوگی. جس نے جہاز بنایا ہے پرندوں کو دیکھ کے اس نے بنایا ہے. کوئی مثل ہے، پہلے سے کوئی اس کا کوئی مصداق ہے، اس کی کوئی شبیہ ہے. ہر بنانے والا جب دیکھتا ہے تو پہلے کوئی چیز موجود ہے اسے دیکھ کے بناتا ہے. اے پروردگار، تو نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے کہ تو نے کسی شبیہ یا کسی مثال یا کسی تصویر کی مدد نہیں لی ہے، خود اپنی حکمت سے اتنی بڑی کائنات کی تخلیق فرمائی ہے. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی کسی کے تجربے سے آپ نے خدا نے استعمال نہیں، تجربہ سے استفادہ نہیں فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ کائنات بنائی ہے. یہ دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بناتا ہے تو نقشہ اس کے سامنے ہوتا ہے. یہ بھی اسی سے شبیہ ہے لیکن بہت فرق ہے. مکان بناتا ہے تو ظاہر ہے اس کے سامنے نقشہ ہوتا ہے، وہ نقشے کے مطابق بناتا ہے، نقشے کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتا. آپ تو شاید مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حتیٰ گھر تو دور کی بات، اگر باورچی خانہ بنانا بھی ہے تو اس کے اندر بھی ایک خاص نقشہ سامنے رکھنا ہوتا ہے. ایک انجینئر سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی فرما رہے تھے کہ بعض خواتین جو چھوٹا سا کچن ہوتا ہے اس کے اندر وہ تھک جاتی ہے، اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ کیوں تھکتی ہے، حالانکہ چھوٹا سا ہے. کہتے وہ اس لیے ہے کہ وہ چھوٹا سا جو باورچی خانہ جو بنایا گیا ہے وہ نقشے کے مطابق نہیں ہے. تو باورچی خانہ بھی نقشے کے مطابق، ہاں گھر تو دور کی بات، ایک باورچی خانہ بھی بنانا ہو تو ایک انجینئر کی نگاہ کے اندر اس کے لیے بھی نقشہ ہونا ضروری ہے. انجینئر سب سے پہلے سوچے گا کہ خاتون خانہ جب باورچی خانے کے اندر داخل ہوگی سب سے پہلے اسے برتن چاہیے، سب سے پہلے وہ جگہ ہوگی جہاں برتن ہو. اس کے بعد برتن کے اندر جو چیزیں وہ ڈالتے ہیں گھی وغیرہ وہ اس کے بعد ہو، پھر فلان ہو، پھر فلان ہو، اس کے بعد چولہا ہو، اور چولہے سے برتن پھر دوسری جگہ نہ جائے، ڈائریکٹ وہیں سے بیسن کے اندر چلا جائے. تو یہ بھی ایک نقشہ ہوتا ہے. ایک باورچی خانہ بنانے کے اندر بھی ایک نقشہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے چاہیے وہ دروازے کے سامنے ہو، جو چیز اخیر میں چاہیے وہ اخیر کے اندر موجود ہو. ورنہ نقشے کے مطابق نہ ہو تو کیا ہوگا کہ برتن لینے کے لیے اس کونے کے اندر جانا ہوگا، پھر سامان لینے کے لیے یہاں پہ آنا ہوگا، پھر دوبارہ پھر اس سے سامان ڈالنے کے لیے وہاں جانا، پھر پانی لینے کے لیے یہاں. ایک چھوٹے سے باورچی خانہ نقشے کے مطابق نہ ہو، اسی کے اندر چل چل کے تھک جائے گی. کس وجہ سے؟ نقشہ سامنے نہ ہونے کی وجہ سے. تو بی بی ارشاد فرماتی ہے کہ پروردگارا کہ کوئی شخص بھی کچھ بناتا ہے تو پہلے نقشہ بناتا ہے،
اور نقشے کے مطابق جو ہے وہ چیز کو بناتا ہے، سوائے تیری ذات کے۔ تو نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے تو کسی نقشے کو سامنے رکھ کے نہیں بنائی ہے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ یہ تیسری یا چوتھی خصوصیت ہو گئی تخلیق کائنات کے حوالے سے۔ پھر فرماتی ہے پروردگارا، دنیا کے اندر کوئی شخص کچھ بھی بناتا ہے تو وہ سب کچھ وہ نہیں بنا سکتا ہے، سب مل کے، بہت سارے لوگ مل کے کوئی چیز بناتا ہے۔ مثلا جس نے گاڑی بنائی ہے، ایک آدمی تو گاڑی نہیں بناتا ہے، ایک پرزہ ایک کمپنی بناتی ہے، دوسرا پرزہ دوسری کمپنی بناتی ہے، تیسرا پرزہ تیسری کمپنی بناتی ہے۔ تو ایک گاڑی جو آپ چلاتے ہیں، اس کے اندر کتنی کمپنیاں، کتنے افراد کی خدمت ہوتی ہے، تب جا کے ایک گاڑی روڈ پہ چلنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ یا اگر آپ مکان بنواتے ہیں تو کتنے افراد کی طرف محتاج ہے؟ ایک آتا ہے نقشہ بناتا ہے، دوسرا آتا ہے دیوار بناتا ہے، تیسرا آتا ہے آپ کی بجلی کا نظام صحیح کرتا ہے، کوئی آتا ہے آپ کی باقی لائن صحیح کرتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک مکان ایک آدمی نہیں بنا سکتا، ایک مکان بنانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی مدد ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے ایک مکان وجود میں آتا ہے۔ پھر وہی باورچی خانے والی مثال، باورچی خانے کا سارا کام ایک آدمی نہیں کر سکتا ہے، کوئی آ کے تعمیر کرے گا، کوئی اور آ کے اس کے لیے دوسری چیزیں بنا دے گا۔ تو دیکھا کہ کائنات کے اندر جو بھی انسان جتنا بھی بنانے والا ہو، وہ جب تک وہ دوسرے سے مدد نہیں لے گا وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ بھی فرماتی ہے پروردگار وَكَوَّنَهَا بِقُدْرَتِهِ، کائنات کے اندر تو ہی وہ خالق ہے جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، کسی سے مدد نہیں لی ہے، بلکہ اپنی قدرت سے یہ تمام کائنات کو تو نے خلق فرمایا ہے۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ یہ باقی تمام موجودات کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے۔ جس نے بھی کچھ بنایا ہے، کسی سے مدد لی ہے، کسی کے تجربے سے استفادہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے مدد نہیں لی ہے۔ اور یہ کائنات جو اتنی بڑی ہے، اور کتنی بڑی ہے ہماری عقل حیران ہے، بے حساب مخلوقات ہے۔ جب انسان سنتے ہیں کہ ہمارے بدن کے اندر 300 ارب یا کھرب سے زیادہ سیلز ہیں موجود، وہ سب کے سب موجودات ہیں۔ اب ایک اس بدن کے اندر اتنا سب کچھ ہے تو کائنات کے اندر کیا کیا چیزیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر اتنی بڑی کائنات جس کی وسعت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بنانے کے بعد یہ ابھی رک گئی ہو، یہ کائنات ابھی بھی پھیل رہی ہے اور ابھی بھی بڑھ رہی ہے۔ ابھی ہمیں سنائی نہیں دیتا، لیکن یہ آوازیں آج بھی بقول شاعر کن فیکون کی آوازیں آج بھی آ رہی ہے، اور یہ کائنات ابھی بھی اس میں وسعت آ رہی ہے، وہ بڑھ رہی ہے کائنات۔ اچھا، پھر ایک خصوصیت ارشاد فرماتی ہے کہ پروردگارا، تو نے اتنی بڑی کائنات تو بنائی ہے۔ اچھا، انسان مکان کیوں بناتا ہے؟ وہ مکان کا محتاج ہے اس لیے بناتا ہے۔ انسان گاڑی کیوں بناتا ہے؟ وہ گاڑی کا محتاج ہوتا ہے تو بناتا ہے۔ انسان پنکھا کیوں بناتا ہے؟ کہ اسے گرمی لگتی ہے تب بناتا ہے۔ پروردگار کائنات کے اندر کوئی شخص بھی کوئی چیز بناتا ہے تو پہلے محتاج ہوتا ہے، محتاج ہونے کے بعد اسے بناتا ہے، سوائے تیری ذات کے کہ تو کائنات کی طرف محتاج نہیں تھا۔ محتاج نہ ہونے کے باوجود اتنی بڑی کائنات تو نے خلق فرمائی ہے۔ یہ کائنات پروردگار عالم کی کائنات کی تخلیق کے جو باقی تخلیق سے جو فرق ہے، بی بی نے اس مقام میں وہ بیان فرمایا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا جو ہمارے سامنے بنائی ہے۔ اب آتے ہیں اس کو بنایا کیوں ہے؟ جب اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے اس کے، ایسا بھی نہیں ہے کہ کائنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہو، تو کائنات کیوں بنائی ہے؟ اصل میں اس تقریر جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، تو تقریر تو نہیں رہ گی، اب تو ٹائم کم رہ گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سننے کا ہے کہ اتنی بڑی کائنات جس کو تجھے ضرورت بھی نہیں تھی، جو انسان کے عقل سے ماورا، یہ کائنات کیوں بنائی ہے؟ تو بی بی نے چند وجوہات بیان فرمائی ہے، چند راز کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو سب ایک جگہ پہ جمع ہوتا ہے۔ لیکن میں سب سے وہی بنیادی راز کو بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے احوال کو بیان کرتا ہوں تاکہ مجھے بیان کرنا آسان ہو جائے۔ بیوی ارشاد فرماتی ہے کہ یہ کائنات جو اتنی بڑی کائنات ہے جسے تم ضرورت بھی نہیں تھی اللہ کو، پھر بھی کائنات کیوں بنائی ہے؟ الا تنبیہا الی طاعتہ، یہ ہے اصل روح۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات اس لیے بنائی ہے سمجھانے کی خاطر کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو خلق فرما لیتا اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف دعوت دی جاتی، تو سجدے میں جا کے سبحان رب الاعلیٰ تو وہ پڑھ لیتے، سبحان رب العظیم رکوع میں پڑھ لیتے، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ عظیم تو ہے تو وہ کتنا عظیم ہے،
سجدے کے اندر جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اعلیٰ تو ہے لیکن کتنا بڑا اعلیٰ ہے نہیں پتہ چلتا۔ بیوی فرماتی ہے اللہ نے اتنی بڑی کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ تم سجدے کے اندر جا کے تم کہہ دو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو اس لفظ عظیم کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے گی۔ کون سا کتنی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کائنات کو تصور کر کے کہو کہ یہ کائنات اس کی تخلیق کا ایک ذرہ ہے، ایک ایسے عظیم کے سامنے میں جھک رہا ہوں جو اس کائنات کا خلق کرنے والا ہے، بندگی کی طرف دعوت دینے کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے کہ سجدے کے اندر جائیں تو اسے پتہ چل جائے کہ میں کس عظیم طاقت کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، رکوع کرے تو اسے احساس ہو جائے کہ میں کس عظیم ذات کے سامنے جھک رہا ہوں، مسجد کی طرف آئے تو اسے پتہ چل جائے کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہی فرق ہے ہم میں اور وہ انبیاء میں، اولیاء میں، ائمہ علیہم السلام میں، کہ ہم حج پہ جاتے ہیں تو بے شمار لبیک پڑھتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہے، لیکن وہ جو سمجھنے والے لبیک کہتے ہیں خوف کی وجہ سے سواری سے گر جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ میں لبیک کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو وہاں سے خدا کہہ دے لا لبیک۔ ہماری مثال کیا ہے؟ نابالغ بچے کی مثال ہے۔ نابالغ بچے کے سامنے ایک بہت بڑا بادشاہ کے بیٹھ جائے، اسے کیا پتہ یہ بادشاہ کون ہے، اس کی طاقت کو اسے کیا پتہ ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ جو عظیم بادشاہ ہے، بچہ اس کے ساتھ کھیلے گا، بچہ اس کا مذاق اڑائے گا، اس لیے کہ اس کی عظمت کو اسے پتہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص دیوانہ ہے، عقل نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے بادشاہ کی توہین کرے، بے احترامی کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کی عظمت کا پتہ نہیں ہے اصلاً۔ بیوی ارشاد فرماتی ہے اللہ نے اتنی بڑی کائنات خلق فرمائی ہے تنبیہا الی طاعتہ، تاکہ تمہاری عبادت کے اندر روح پیدا ہو جائیں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز کے اندر تم کس سے خطاب کر رہے ہو، اصلاً تمہیں پتہ چل جائے کہ کس سے ملاقات کے لیے تم جا رہے ہو، پتہ چلے۔ یہ کائنات کی تخلیق کا مقصد بیوی کی نگاہ کے اندر عبادت کی طرف دعوت دینا ہے۔ وہ اعزازا لدعوتہ، اللہ نے کائنات اس لیے بنائی ہے کہ جب اللہ کے نمائندے آتے اور لوگوں سے کہتے کہ عظیم خدا کی عبادت کرو، تو لوگ کہتے کہ خدا کی عظمت کی نشانی کہاں ہے؟ صاحب قدرت خدا کی عبادت کرو، تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ قدرت ہے تو پھر وہ قدرت کی نشانی کہاں ہے، نمونے کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے تاکہ وہ اعزازا لدعوتہ، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان کی دعوت کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے۔ اصلا وہ کس طاقت کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہ کس ذات کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں، ان کی دعوت کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَتَثْبِيتًا لِحِكْمَتِهِ، اللہ نے کائنات کی تخلیق اس لیے فرمائی ہے تاکہ اپنی حکمت کو لوگوں کے سامنے واضح کرے، اصلا لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حکمت کے ساتھ کائنات خلق فرمائی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خدا کی قدرت، خدا کی حکمت خود ایسے الفاظ ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اسباب نمونہ میں دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کے حوالے سے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مفضل، جب تم باتیں کرتے ہو تو ظاہر ہے کہ یہ ہوا کے ذریعے بات دوسرے کے کان تک پہنچتی ہے۔ امام فرماتے ہیں اے مفضل، تمہیں پتہ ہے کہ جب تم بات کرتے ہو تو تمہاری باتیں ہوا پر ایسے ہی ہے جیسا تم کاغذ کے اوپر کچھ لکھتے ہو، اسی طریقے سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ کاغذ بھر جاتا ہے، آپ نے لکھ دیا تحریر تو وہ کاغذ جو ہے پر ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں خدا کی حکمت دیکھو اے مفضل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہوا کا کام، جس کا کام یہ ہے کہ آواز کو دوسرے کان تک پہنچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہوا کے اندر اس کو ضبط کرنے کی، محفوظ کرنے کی فقط اتنی اس کے اندر طاقت رکھی ہے کہ یہ آواز کان تک پہنچا دے، اس کے بعد دوبارہ تر و تازہ ہو جائے اور دوبارہ دوسری آواز پہنچانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اصل کچھ دیر تک یہ آواز اس ہوا کے اندر جو ہماری آواز کو پہنچانے والی ہے یہاں محفوظ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ہوا کی دوسرے قسم کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ ہوا کی وہ قسم جس کا کام یہ ہے کہ انسانوں کی آواز کو دوسرے کان تک پہنچانا، یہ خالی کر دیتا ہے اللہ، اسے صاف کر دیتا ہے، تازہ دم کر دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اے مفضل، خدا کی حکمت دیکھو
کہ اگر یہ ہواؤں کے اندر جس سے ہماری آواز یہاں سے وہاں جاتی ہے، اگر یہ آواز محفوظ ہو جاتی تو کچھ دنوں کے بعد وہ ہوا پر ہو جاتی۔ جس طریقے سے ٹریفک کے اندر ٹریفک جام ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ ہوا کے اندر جو ہے وہ آواز دوبارہ جگہ حفظ ہونے کی، پہنچانے کی طاقت ختم ہو جاتی۔ پھر کیا ہوتا، ایک جملہ کہہ دیتا، پھر دوسرا جملے کے لیے جملہ سننے کے لیے طرف مقابل کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا۔ اب اتنے تیزی کے ساتھ پڑھنے کے باوجود بھی لوگ درس کے اندر نہیں بیٹھتا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو کون بیٹھتا؟ درس کے اندر کوئی بھی نہیں بیٹھتا۔ کہتے ہیں مفضل اللہ کی یہ طاقت دیکھیں کہ اس کے اندر آواز اس وقت تک محفوظ رہتی جب تک دوسرے کے کان تک نہیں پہنچتی، اس کے بعد وہ صاف ہو جاتی، ورنہ یہ ہوا آوازوں سے بھر جاتی، اور جب آوازوں سے بھر جاتی تو دوسرے الفاظ پہنچانے میں دقت محسوس ہو، انتظار کرنا پڑتا۔ پھر فرمایا اے مفضل دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہوا کے اندر جو ہوا کو ہماری آواز کو پہنچانے والی ہے، کچھ دیر کے بعد اس ہوا کو صاف کر دیتا ہے۔ ورنہ اگر جتنے دھماکے ہوتے ہیں، جتنی آوازیں ہوتی ہیں، یہ ساری آوازیں اگر اس ہوا کے اندر جمع رہتی تو ابھی ہم سوئے ہوئے اچانک ایک دھماکہ جو بہت پہلے ہوا ہے وہ آواز آ کے ہمارے کان سے ٹکرا جاتی اور ہم نیند سے بیدار ہو جاتے، یا بھی ہم نماز کی حالت کے اندر موجود ہے، کوئی اور آواز ہمارے کان سے ٹکرا جاتی اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ امام نے ارشاد فرمائے اللہ کی حکمت دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہوا کو جو ہماری آواز کو پہنچانے والی ہے اسے اس لیے صاف رکھ دیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی سے اسے صاف فرماتا ہے، ورنہ یہ آوازیں انسان کے کان سے ٹکرا کر انسان کے لیے جینا حرام ہو جاتا، انسان زندگی جو ہے وہ انسان کے لیے حرام ہو جاتی، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خدا کی حکمتیں ہیں۔ بھی فرماتی ہے الا تسبیحا لحکمتہ، اللہ نے کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ اپنی حکمت کو بیان کرے۔ اصل یا اور ایک مثال بھی آپ کو دے دوں تاکہ میں، امام فرماتے اے مفضل دیکھو تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لکڑی کے اندر آگ کو کس طریقے سے پوشیدہ کر کے رکھا ہے کہ تم اس لکڑی کو ریزہ کرو تمہیں آگ نظر نہیں آئے گی۔ اگر یہ آگ اگر ظاہر کر کے رکھ لیتا تو مکانات جل جاتے۔ آج بھی جب بڑی بڑی طاقتیں جن کو اپنی طاقت کے اوپر ناز ہے وہاں جنگل کے اندر آگ لگ جائیں تو ان کو بجھانا مشکل کام ہے۔ امام نے فرمایا اے مفضل دیکھو تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لکڑی کے اندر آگ کو کس طریقے سے چھپا کے رکھا ہے۔ اگر یہ آگ ظاہر ہوتی تو چیزیں تباہ ہو جاتی، لیکن آگ کو چھپانے کے باوجود انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ تم جب چاہے اس لکڑی سے آگ کو تم ظاہر کر سکتے ہو۔ اصل یہ خدا کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو بیوی فرماتی ہے اللہ تثبیتا لحکمتہ، اللہ نے کائنات بنائی ہے اپنی حکمت کو بیان کرنے کے لیے، وَإِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ، اللہ نے کائنات بنائی ہے اپنی طاقت دکھانے کے لیے۔ اور یہ چیزیں ہیں لیکن جو جس کے اوپر مجھے تھوڑا اور آپ کا ٹائم لینا اس کے آپ کی زحمت تمام ہے، وہ یہ ہے وَتَنْبِيهًا إِلَىٰ طَاعَتِهِ، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ہے، وَإِعْزَازًا لِدَعْوَتِهِ، انبیاء کی دعوتوں کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ آپ آگے سنیے، پھر ارشاد فرماتے ہیں اتنی بڑی کائنات بنانے کے بعد ثم جعل الثواب علی طاعتہ، کائنات بنانے کے بعد ثم جعل الثواب علی طاعتہ، اتنی بڑی کائنات بنانے کے بعد انسان سے کہا ہے تم اگر خدا کی اطاعت کرو گے تو وہ عظیم خدا جس نے کائنات بنائی ہے تمہیں اجر دینے والا ہے۔ نماز کا اجر دینے والا کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے، ان خصوصیات کے ساتھ بنائی ہے جن میں سے چند کی طرف میں نے اشارہ کیا آپ کے سامنے۔ بھی فرماتی ہے ثم جعل الثواب علی طاعتہ، اتنی بڑی کائنات بنانے کے بعد انسان سے کہا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو تو اللہ تمہیں ثواب دے گا، تمہیں اجر دے گا۔ تو پھر انسان ظاہر ہے کہ جب ثواب اور اجر کی بات آئے گی تو وہ دینے والے کو ذہن میں لائے گا، وہ دینے والا کتنا صاحب وسعت ہے، اس کے پاس کیا چیزیں ہیں، کیا طاقت ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ نمازوں کا جو ثواب ہے، یہ روزے کا ثواب ہے جو مقرر کیا ہے، وہ مقرر کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، یہ بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا ہے، یہ کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے۔ اس نے جب وعدہ کیا ہے کہ نمازوں کے اوپر اجر دوں گا تو جب دے گا تو کتنا زیادہ دے گا۔ اس نے کہا ہے کہ یتیم کا خیال رکھو، یتیم کا خیال رکھیں گے تو وہ اجر دے گا، تو وہ اجر دینے والا کتنا عظیم ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ فقیر کا خیال رکھو، اس نے کہا ہے روزہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر انسان کو لذت آ جائے، کائنات کی تخلیق کا راز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر انسان کو ایک شوق پیدا ہو جائے، ایک رغبت پیدا ہو جائے۔ اصلا یہ تخلیق کائنات کا ایک راز ہے۔
وجعل العقاب علی معصیتہ، اتنی بڑی کائنات بنانے کے بعد لوگوں سے کہا ہے کہ اللہ کی معصیت کرو گے تو وہ عقاب دے گا جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اصلا۔ یہی دو جملہ ہے عزیزان محترم، اگر یہی دو جملہ بی بی کے اس مجلس سے آپ، اس درس سے آپ لے کے اٹھیں گے تو جتنا دور سے میں آپ کی محبت کے اندر آیا ہوں، یہ میرا یہاں پہ آنا اور یہ جتنے نوجوان اس درس کا انعقاد کرتے ہیں، ان سب کا مقصد ادا ہو جائے گا اور ہم سب کی جو ہے بیوی کے صدقے میں انشاءاللہ اسی میں نجات ہوگی اگر یہی دو جملہ لے کے جائیں۔ فرمایا اللہ کی بندگی کے لیے، دعوت دینے کے لیے کائنات بنائی ہے۔ ثم جعل الثواب علی طاعتہ، اس کے بعد والا جملہ والعقاب علی معصیتہ، پھر اس کے بعد کہا ہے کہ جھوٹ بولو گے تو وہ سزا دے گا، وہ طاقتور خدا سزا دے گا جس نے کائنات بنائی ہے اصل۔ تو جتنا اس کا ثواب عظیم ہوگا اتنا ہی اس کا عقاب بھی بہت زیادہ عظیم ہوگا، ظاہر ہے۔ تو بی بی فرماتی ہے راز تخلیق کائنات یہ ہے کہ اگر تم اچھا کام کرے تو تمہیں پتہ چلے کہ یہ کتنا اچھا ہے کہ جسے خدا پسند کرے، اور خدا نہ کرے اگر کوئی برا عمل سرزد ہو جائے تو تم تڑپ جائیں، پریشان ہو جائیں، اس میں احساس ہو جائے کہ میں کس طاقت کے سامنے میں نے انکاری، کس طاقت کے سامنے میں نے جرأت دکھائی ہے، بیدار ہو جائے اصلا۔ وجعل العقاب علی معصیتہ، اتنی بڑی کائنات بنانے کے بعد اللہ نے معصیت سے ڈرایا ہے، عقاب کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے تاکہ گناہوں سے انسان اجتناب کرے اصلا۔ یہ بیوی کا جملہ ہے، اور مولا کائنات کا وہ جملہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ واقعہ تو وہی ہے جو آپ ہزار بار سنتے ہیں، لیکن کم سے کم میں وہ آخری والا حصہ جو ہمارے موضوع سے ہے وہ نہیں سنتا، اس وجہ سے اس کو نقل کر رہا ہوں۔ جناب عقیل نے آ کے مولا سے کیا کہا؟ مولا میرے بچے زیادہ ہے، بیت المال سے تھوڑا مال زیادہ دے دے۔ مولا نے فرمایا کہ جب حصہ ملے گا تو میں اپنا حساب کو اس سے تھوڑا دے دوں گا۔ تو ہنس کے کہا آپ کو اتنا زیادہ کہاں ملتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سے چھوڑ کے مجھے دے دیں؟ تو پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا بیت المال سے باقی سے زیادہ مجھے دے دیں۔ قصہ آپ کو پتہ ہے۔ رات کو بلایا، لوہا گرم کیا، رات کو بلایا، جناب عقیل کے ہاتھ کے اوپر لوہا رکھ دیا، ظاہر ہے کہ ہاتھ جلا، چیخ مارے جناب عقیل صاحب نے۔ یہاں تک تو آپ سنتے تھے، لیکن یہ آج ہمارے موضوع سے مربوط ہے۔ اس وقت مولا کائنات جناب عقیل سے فرماتے ہیں اتعن بحدیدۃ، اے عقیل تم اس لوہے کی گرمائش کے اوپر چیختے ہو جس کو ایک انسان نے مذاق کے لیے گرم کیا ہے، مذاق کے لیے گرم کیا ہے۔ یہ لوہا مذاقاً جسے گرم کیا ہے، اس کو تمہارے ہاتھ پہ رکھنے سے تم اتنا چیخ مارتے ہو، اتنا تم پریشان ہو جاتے ہو، تم مجھے اس آگ کی طرف ڈالنا چاہتے ہو جس کو خدا نے مذاق میں نہیں ناراض ہو کے جلایا ہے اصلا۔ مسئلہ جہنم کا یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ اس پروردگار نے جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اس نے غضب کے عالم میں جہنم کی آگ کو بنائی ہے، تو اس کی حرارت کیا ہوگی اصلا؟ جو قرآن کی اصطلاح کے مطابق وہ آگ وہ ہوگی جو انسان کے جگر کو پگھال کے پانی کر دے اصلا۔ تو بیوی فرماتی ہے یہ کائنات کی تخلیق کا سبب یہ ہے، راز تخلیق کائنات یہ ہے کہ تم بندگی کرو تمہیں لذت آ جائیں، کہ میں نے ایک عظیم پروردگار کو میں نے راضی کیا ہے، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو تم پریشان ہو جائے، اس لیے کہ میں نے کس عظیم طاقت کے سامنے نافرمانی کی، میں نے کس عظیم طاقت کو ناراض کیا ہے اصلا۔ باتیں بہت ساری ہیں، اکثر جب پوچھتے ہیں تو ذہن کے اندر آ جاتا ہے۔ امام خمینی کی کتاب پڑھ دیں، امام خمینی فرماتے ہیں اکثر وہ ہے جو جنت بھی نہیں جائیں گے، پھر جہنم میں جائیں گے نہیں، اکثر بہت کم ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، پھر اکثر جہنم میں جائیں گے نہیں، اکثر جہنم میں بھی نہیں جائیں گے، بہت کم ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اولیاء کے پاس جنت و جہنم کا تصور وہ نہیں ہے جو آپ اور ہمارے ہے۔ تو اکثر جو جنت میں بھی نہیں جائیں گے، اکثر جہنم کے اندر بھی نہیں، پھر کہاں ہے وہ انسانوں کی؟ امام خمینی فرماتے ہیں اچھا وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو جنت جہنم، جیسے ہمارے ذہن کے اندر جہنم کیا ہے؟ جس میں آگ ہے اور جلانا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اولیاء اس لیے جہنم سے نہیں ڈرتے کہ اس کے اندر آگ ہے، بلکہ جہنم سے اس لیے خوفزدہ ہے کہ اس میں خدا کی ناراضگی ہے اصلا۔ یہ دعا کو میں یہی تو پڑھتے ہیں آپ، صبرت علی حر نارک، پروردگار جہنم کی حرارت کو تو میں برداشت کر سکتا ہوں، فکیف اصبر علی فراقک، تجھ سے جدائی کو کس طرح برداشت کروں؟ یہ ہے۔ تو جیسا آپ ہمارے ذہن کے اندر جو تصور جنت و جہنم ہے، اولیاء کے پاس وہ نہیں ہے۔
جہنم ان کی نگاہ میں اس لیے جہنم نہیں ہے کہ اس کے اندر آگ ہے، اس لیے جہنم ہے کہ اس کے اندر خدا کی ناراضگی ہے۔ فرقت بینی وبین احبائک و اولیائک، وہی دعائے کمیل کا جملہ، پروردگار جہنم کی آگ کو تو برداشت کر سکتا ہوں، جہنم میں جانے کا مطلب ہے کہ رسول سے جدا ہونا، زہرا سے جدا ہونا، حسین سے جدا ہونا، علی سے جدا ہونا۔ جہنم کی آگ کو تو برداشت کر سکتا ہوں، ان سے جدائی کو کس طرح برداشت کروں؟ تو آپ نے اندازہ کر لیا کہ جہنم کا تصور اولیاء کے پاس کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے جماعت بینی و بین اعدائک، پروردگار جہنم کی آگ کو تو برداشت کر سکتا ہوں، وہاں جا کے تیرے دشمنوں کے ساتھ جا کے وہاں بیٹھ جانے کو میں کس طرح برداشت کروں؟ جہنم کی آگ قابل برداشت ہے، دشمنوں کے ساتھ جا کے، دشمنان اہل بیت کے ساتھ، دشمنان خدا کے ساتھ جا کے جہنم کے اندر بیٹھنا جہنم کی آگ کی حرارت سے زیادہ اذیتناک ہے اصلا۔ تو تصور جو اولیاء کے پاس جنت و جہنم کا ہے وہ الگ ہے بالکل۔ پھر اسی طریقے سے طرف مقابل میں جنت کے حوالے سے یہ قصہ شاید سنا دیا، دوبارہ سنا دیتا ہوں، یہ شاید نہیں سنائے ہو، کہ ایک شخص جاتا ہے زیارتوں پہ جاتا ہے، سامرہ پہنچتا ہے، اور سرداب کے اندر قافلے کے ساتھ پہنچنے کے بعد جب قافلہ والے کہتے ہیں چلیے ٹائم ہو گیا، تو اس نے کہا میں اتنا دور سے آیا ہوں، سرداب کی زیارت کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو زمانے کے امام سے ملنے کے لیے آیا ہوں، جب سے امام سے ملاقات نہیں کروں گا میں تو نہیں جاؤں گا اصلا۔ یہ وہ شخص ہے جو صحیح زیارت کرتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں زیارت بھی جاتے ہیں تو ذریح کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، امام کی زیارت کے لیے نہیں جاتے۔ ہم کربلا بھی پہنچ جاتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں جانا ہے اور ذریح کو بوسہ دینا ہے، وہ ذریح کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، امام کی زیارت کے لیے نہیں جاتے۔ جو امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کی نگاہیں ذریح سے اندر، قبر کے اندر حسین کے جسم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹکڑے کو، تو پھر ان کو مصائب کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ ان کی زیارت ہماری زیارت سے مختلف ہے۔ تو ایسا کلاموں نے کہا جب میں اتنا دور سے آیا ہوں، یہ سرداب دیکھنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں خود امام کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں خود امام سے ملنا چاہتا ہوں، چلیے آپ بیٹھ جائیں، ہم تو چلتے ہیں۔ سب چلے گئے۔ رات بھر وہ دعائیں کرتے رہے، مولا میں اتنا دور سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، آپ آ جائیے ہم سے دیدار کر آئیے۔ رات بھر عبادت کرتے، رات کا ایک حصہ گزر دوسرے حصے کے اندر، ظاہر کے فرزند زہرا ہے، کیا کیا واسطہ دیے ہوں گے، آ گئے امام، ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے عبادتیں کی۔ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد گفتگو شروع ہوئی، امام کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، شاید مثال یہاں پہ ہیں۔ امام علیہ السلام نے بہت ساری باتیں بتائی، یہاں تک اس نے جنت کے بارے میں بتایا، بلکہ اس سرداب کے اندر اس آدمی کو جو ابھی زندہ ہے جنت کے اندر وہ جگہ دکھا دی جس کے اندر اس کو رہنا ہے۔ کہا تم اہل بیت کے ماننے والے ہو، زمانے کے امام کے تم عاشق ہو، تمہیں یہ جنت ملے گی۔ ظاہر ہے کہ جس سے امام زمان ملاقات کرائے اس کی جنت کوئی عام جنت تو نہیں ہوگی، اچھی جنت ہوگی۔ اس نے سرداب کے اندر بیٹھ کر اپنی جنت کو دیکھا، اس نے اپنے مقام کو دیکھا، ان نعمتوں کو دیکھا جو ابھی مرنے کے بعد ان کو ملنے والی ہے۔ ایک طرف وہ جنت کو دیکھتا ہے، ایک طرف امام کے چہرے کو دیکھ کر ایک ہی سوال کرتے، مولا اس جگہ آپ شب و روز میرے ساتھ ہوں گے؟ امام نے فرمایا ہمارا مرتبہ تھوڑا بلند ہے، ہمارا آنا جانا ہوگا، لیکن ہمیشہ یہاں نہیں ہوں گے۔ وہیں ٹھکرا دیا، مولا مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کی صحبت چاہیے اصلا۔ تو دیکھا کہ اولیاء کے پاس جنت و جہنم کا تصور الگ ہوتے ہیں۔ وہ جنت کو اس لیے پسند کرتے ہیں چونکہ اس کے اندر زمانے کے امام ہوں گے، وہ جنت کو اس لیے پسند کرتے ہیں چونکہ اس کے اندر امام حسین ہوں گے، اس کے اندر مولا کائنات ہوں گے۔ وہ جنت کو جنت کی نعمتوں کی وجہ سے پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ اولیاء کی صحبت کی وجہ سے پسند کرتے ہیں۔ تو تصور جنت اور جہنم بھی اولیاء کے پاس الگ ہیں۔ اب یہ دونوں چھوٹا سا مقدمہ سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھے، امام خمینی فرماتے ہیں بہت کم ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، بہت ہی کم ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، پھر باقی اکثریت کہاں جائے گی؟ اکثریت مال مواشی ہے، وہ ایک چراگاہ کے اندر چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ ہمیں انگور چاہیے تھا، ٹھیک ہے انگور کھائیے آپ جا کے۔ ہمیں نعمتیں چاہیے تھی جس طرح دنیا کی نعمتیں ہیں، ایسی چاہیے، ہاں یہی لے لے۔ تو اولیاء جس کو ہم جنت سمجھتے ہیں، البتہ جنت ہے، لیکن وہ ہماری نگاہ میں جنت ہے، اولیاء کی نگاہ کے اندر وہ جنت نہیں ہے، اس کو چراگاہ سے تعبیر کرتے، جس کو ہم جنت کہتے ہیں اس کو اولیاء چراگاہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسانوں کی اکثریت چراگاہ کے اندر ہوگی اصل، کہ چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے آپ کو نعمتیں چاہیے تھیں، نعمتیں ہیں، آپ یہیں رہے آرام کر۔ لیکن جو صحیح معنی میں جو جنت ہے وہ ہے انبیاء کی صحبت، اولیاء کی صحبت۔ پھر دوبارہ میں دو جملہ آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ ثم جعل الثواب علی طاعتہ، تخلیق کائنات کے بعد انسان کو دعوت دی ہے کہ تم عبادت کریں گے تو اس اللہ کی عبادت کرو جو اس کائنات کا خلق کرنے والا ہے، تو تمہارے رکوع کے اندر روح داخل ہو جائے گی، تمہارے سجدوں کے اندر ایک روح داخل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر تم پریشان ہو جائیں، مجبور ہو جائیں،
ہر طرف سے راستے بند نظر آ جائیں، تم ہاتھ پھیلا دے تو کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ میں کس عظیم طاقت سے مدد لینے کے لیے آیا ہوں۔ تمہاری دعا کے اندر وہ پیدا ہو جائے گی، تمہاری دعا کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے گی جب سمجھے کہ میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں جس نے پوری کائنات بنائی ہے۔ میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، جب وہ چاہتا ہے تو آگ کو بجھاتا نہیں ہے، آگ کو گلزار بناتا ہے۔ اصلا میں اس کی بارگاہ کے اندر ہاتھ پھیلا رہا ہوں کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ دریا پانی بہنے کے بجائے اسے کھڑا کر دیتا ہے، دریا کو شق کر کے راستہ دیتا ہے۔ میں اس سے دعا مانگ رہا ہوں، وہ چاہے تو غلاموں کو بادشاہ بناتا ہے۔ اصلا میں اس سے دعا مانگ رہا ہوں، جب اس سے طلب کرے تو انسان کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ یہ کائنات کی تخلیق کا سبب، تخلیق کا راز بیوی کی نگاہ کا اندر یہ ہے کہ تمہاری دعاؤں کے اندر روح داخل ہو جائیں، تمہاری دعاؤں کے اندر ایک طاقت داخل ہو جائیں کہ تمہیں پتہ چلے کہ میں کس عظیم طاقت کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، کس عظیم طاقت سے میں مدد لے رہا ہوں، کس عظیم طاقت سے میں قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ہے راز تخلیق کائنات بیوی کی نگاہ کے اندر۔ پھر بیوی فرماتی ہے تخلیق کائنات کا جو ہے راز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم جہنم سے بچ جائیں، یعنی اللہ کی طاقت کو دیکھ کے گناہوں سے بچے اور تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ اور اللہ وحیاشتاً درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد، وحیاشتاً الیہم فی الجنہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت کے اندر سب اکٹھا جمع کرنا چاہتا ہے۔ تخلیق کائنات کا راز بیوی کی نگاہ کے اندر یہ ہے کہ کائنات کے اندر اپنی طاقت کو ظاہر کر کے تم گناہوں سے بچ جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو دیکھ کے شوق پیدا ہو جا کے اس شوق کے طرف جا کے تم جنت کے اندر پہنچ جائیں۔ شوق پیدا کرنا اور خوف پیدا کرنا دونوں کا سبب کیا ہے؟ جہنم سے تمہیں بچانا، جنت کے اندر تمہیں پہنچانا، جنت تمہیں جنتی بنانا، جہنمی ہونے سے تمہیں بچانا۔ یہ کائنات کی تخلیق کا راز ہے بیوی کی نگاہ کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے۔ یہ خطبہ بہت عظیم ہے عزیزان محترم، یہ تو میں نے تھوڑا سا ایک حصہ شروع کا آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر بیوی نے سیاست کے اوپر گفتگو فرمائی ہے کہ ان کے بابا آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر کیسا نظام چل رہا تھا، ماحول کیسا تھا۔ قرآن کی عظمت پر گفتگو فرمائی ہے، فلسفہ احکام پر آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ بہت سارے موضوعات پر گفتگو کرنے کے بعد فتق کے موضوع پر، جس کے نام سے یہ مشہور ہے، آخر میں چند جملے کہا ہے، چند جملے جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ توحید کا درس، اللہ کی عظمت کا بیان اتنا اہم ہے۔ ہم تو کیا، بیوی کی نگاہ میں یہ جو مسجد نبوی کے اندر جو اس زمانے کے لوگ ہیں وہ توحید کو نہیں سمجھ رہے تھے، تبھی تو سب سے پہلے فتق سے پہلے ان کو توحید سمجھا رہی ہے۔ فلسفہ احکام سے یہ لوگ آگاہ نہیں تھے، تبھی تو ان کو فلسفہ احکام سے آگاہ فرما رہی ہے۔ تو بیوی کی نگاہ میں اس وقت کے لوگ بھی درس کے محتاج تھے جو نبی کے صحبت میں رہے، اور ہم تو بہت بعد میں آئے ہیں، ہم بھی دروس کے محتاج ہیں، ہم بھی کتابوں کے مطالعے کا محتاج ہیں، ہم بھی قرآن کی تلاوت کے محتاج ہیں۔ ظاہر ہے کہ سارا افسوس اس وقت ہوگا جب ڈاکٹر کہیں گے یہ لا علاج ہے، اس وقت انسان پریشان ہو جائیں گے جب ملک الموت سامنے آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا جو کچھ میں نے کیا تو وہ سب کا سب خواب تھا، خیال تھا، سب کا سب کھلونا تھا، سب کا سب پیچھے رہ گیا، اور خالیہات انسان کب انہیں پہنچیں گے تو انسان حیران و پریشان ہوگا۔ لیکن اگر ان خطبات، ان دروس، ان کے اندر آپ شرکت کریں گے تو خود یہ ایک شرکت روحانی ایک طاقت ہے جس سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب کے علاوہ بھی، کیونکہ ایک خاص نیت کے ساتھ بیٹھنے سے پورے بدن کے اندر، جیسا کہ وہ واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ امام سے سوال کیا فرزند رسول، یہ جو کہتے ہیں کہ جب انسان نیت کرتا ہے تو وہ نیکی کا نیت بھی کرے تو وہ لکھ لیتا ہے، تو یہ ہمارے فرشتوں کو ہماری نیت کا کیسا پتہ چلتا ہے؟ ٹھیک ہے، خدا کو تو پتہ چل جاتا ہے، فرشتوں کو کیسا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اچھی نیت کی ہے؟ تو چوتھے امام نے فرمایا جس طریقے سے تم رات کی تاریکی میں کہیں سے گزر رہے ہو، کہیں اگر پھول ہے تو وہ خوشبو خود بتا دیتی ہے کہ یہاں پہ پھول موجود ہے اصلا، اسی طریقے سے تم ذہن کے اندر کوئی اچھی چیز کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو تمہارے وجود کے اندر ایک خوشبو پھیل جاتی ہے، ملائکہ کو پتہ چلتا ہے کہ تم نے کیا سوچا ہے اصلا۔ اسی طریقے سے رات کی تاریکی میں کہیں سے گزر رہے ہو، کہیں سے بدبو آ جائے تو وہ بدبو کی جگہ آپ نے نہیں دیکھی ہے لیکن بدبو بتا دیتی ہے کہ یہاں کوئی نجس چیز موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہم غلط چیزوں کے بارے میں سوچتے بھی ہیں تو ہمارے وجود کے اندر گناہ نہ بھی کرے، گناہوں کے بارے میں سوچنے سے بھی ایک بدن کے اندر ایک آثار پیدا ہو جاتا ہے۔
تو ان دروس کے اندر شرکت کرنے سے، وہاں بیٹھنے سے، بلکہ شرکت کرنے کے بارے میں سوچنے سے بھی ہمارے وجود کے اوپر اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ جو دروس منعقد کرتے ہیں، ان کی محبت ہے جس کی وجہ سے ہم بھی یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری دعا ہے جو ان دروس کے انعقاد کے لیے جو خدمتیں انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اور ظاہر ہے کہ صرف وہ تو کافی نہیں ہے، آپ لوگ شرکت کرتے ہیں تبھی تو ان کو حوصلہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما دے۔ پروردگار ہماری سب سے اہم دعا تو یہ ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار ہمارے تمام ناقص اعمال کو قبول فرما دے۔ تمام مجاہدین اسلام، چاہے یمن میں ہو، چاہے لبنان میں ہو، چاہے شام کے اندر موجود ہو، دنیا کے جس حصے کے اندر موجود ہو، پروردگار ان تمام مجاہدین کو فتح و نصرت و غلبہ و کامیابی عطا فرما دے۔ پروردگار تمام اہل ایمان دنیا کے جس حصے کے اندر موجود ہو، ان کی جان، مال، ناموس، عزت، اولاد اور ایمان سب کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار ہمارے مولا و آقا کو عزت و ظہور عطا فرما اور ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما۔ آخر میں اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی التماس کروں گا تمام ارواح مومن مومنات کے لیے، ہمارے اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، ہر واقعہ کے شہداء سب کے لیے۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔